بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی۔ عزیز طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہوئے مہمان کی خوب مہمان نوازی کر رہے ہوں گے اور روزے بھی آپ یقیناً رکھ رہے ہوں گے۔ اب تو یہ اللہ کا مہمان جانے والا ہے، اس کو خوش کر کے یہاں سے روانہ کریں تاکہ یہ جا کر ہماری گواہی دے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کہانی پڑھنی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کہانی اس دن سے اس کا آغاز ہوا جس دن سے انسان کا آغاز ہوا۔ انسان نے بولنا سیکھا، اسی دن سے کہانی کا آغاز بھی ہو گیا، اور یہ وقت کو گزارنے کے لیے، اس کو دلچسپ بنانے کے لیے بھی کہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہانی سناتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، وقت بڑا پیارا گزر جاتا ہے۔ تو کہانیاں یہ اخلاقی بھی ہوتی ہیں، غیر اخلاقی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم جو آپ کو کہانیاں پڑھاتے ہیں وہ اخلاقی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر اسباق ہمیں ملتے ہیں اخلاق اپنے درست کرنے کے، اس لیے ہم کہانی یہ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اور کہانیوں کی تشکیل کا اصل مقصد نئی نسل انسانی کو عالمی شعور سے روشناس کرانا ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے، آج ہم جو کہانی پڑھ رہے ہیں اس کہانی کا عنوان ہے قوم کی خاطر ایثار۔ قوم کی خاطر ایثار، آج کی کہانی کا عنوان یہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے پیارے بچوں کہ ایک دریا تھا، اس دریا کے پار ایک بہت بڑا گھنا سرسبز و شاداب جنگل تھا، اور اس جنگل کے ایک حصے کے اندر ریچھ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے کے اندر بندر رہا کرتے تھے، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر سکون، آرام اور چین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ ہم سارے جنگل پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کر دیا اور ایک ایک بندر کو مار مار کر وہاں سے نکال دیا، بھگا دیا، اور پورے جنگل کے واحد مالک بن گئے۔ بیچارے بندر جو تھے ان سے ان کا وطن چھوٹا، سرسبز و شاداب کھیت چھوٹے اور پھلدار درخت چھوٹے۔ اسی طرح وہ حیران اور پریشان ہو کر آوارہ گردی کرنے لگے۔ بندروں کا یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا بہت دل کوڑا۔ پیارے بچوں، اس نے سارے بندروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم میری بات مانو، تم مجھے زخمی کر دو، جگہ جگہ سے میری کھال کو نوچ دو، اور جہاں سے مجھے نکالا گیا ہے، ہمیں نکالا گیا ہے، وہاں پر مجھے پھینک دو۔ اس طرح میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچھوں کی بلا سے، ان کی مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہمیں ہمارا کھویا ہوا وطن وہ واپس مل جائے گا۔ اب بندر اس غمگسار، ایثار پسند اور ہمدرد بندر سے ایسا سلوک تو نہ کرنا چاہتے تھے، آخر مان گئے اور انہوں نے بندر کو زخمی کر کے، ادموا کر کے اسی جگہ پر ڈال گئے۔ ریچھ آئے، انہوں نے دیکھا کہ بندر زخمی پڑا ہے، تو انہوں نے پوچھا تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس جنگل کے ہم واحد مالک ہیں؟ تو وہ جو زخمی بندر تھا اس نے آہ بھرتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔
अब वो ऐसे जंगल की तरफ चले गए हैं जहां पे हर तरफ हरी भरी घास ही घास है, उसका फर्श बिछा हुआ नजर आता है और चश्मे ठंडा पानी वो उगल रहे हैं और फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगलात हैं, जंगल हैं। जंगल क्या है? वो एक बहिश्त का क़िता है, जन्नत का एक हसीन टुकड़ा है। रीछ हरीश तो होते ही हैं। उन्होंने बंदर की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें उसी जंगल में, हम आपका इंतकाम भी लेंगे और आपके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करेंगे, इलाज मुआवजा भी करेंगे, तो आप हमें वहां ले चलें उस जंगल में। तो वो बंदर मान गया और एक रीछ के ऊपर उस जख्मी बंदर को लाद दिया और बाकी सारे रीछ उसकी रहनुमाई में चलने लगे। चलते रहे, रात भर चलते रहे और एक जगह मामूली कीचड़ था, उस कीचड़ से आगे दलदल थी और जब दलदल थी और उस दलदल के आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है, दूसरी जन्नत कहा जाता है। तुम बेखतर बगैर किसी खौफ के आप मेरे पीछे चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो रीछ उसके पीछे चलते रहे, चलते चलते सारे के सारे रीछ दलदल के अंदर धंस गए, हत्ता के आखिरी रीछ तक वो दलदल के पेट में उतर गया। अगली सुबह पूरा का पूरा जंगल सुनसान था, कहीं भी एक रीछ का भी पता नहीं था, सब गायब हो गए और वो बंदर वापस अपने जंगल के अंदर आ गए और खुश खुश रहने लगे। एक बंदर का इथार पूरी कौम का इकबाल बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी कहानी। इसका अखलाकी सबक है कि एक फर्द का इथार पूरी कौम का इकबाल बुलंद कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी कुर्बानी देना सीखें, इज़हार करना सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।